بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے، اللہ الصمد پروردگار عالم بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قل هو اللہ احد یعنی خدا یکتا ہے، ایسا یکتا ہے کہ جس کے بعد دو ہے ہی نہیں۔ احد اسے کہتے ہیں جس کے بعد دو بولیے نہیں ہے، یہ ایسا پروردگار ہے، ایسا یکتا ہے جس کے بعد دو کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ آئی اور ہے عزیزان ہوتا، تو یہ آیے شریفہ بیان فرما رہا ہے۔ اب آئیے معرفت کی طرف۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں اس بات کو بیان فرمایا، معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ اپنی خدمت میں آہستہ آہستہ بیان کریں گے، لیکن یہ مقدماتی گفتگو ہے، اس میں آج گزرتے ہیں ان روایات کو پڑھ کے تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے، ابتدائی خطبے میں حضرت فرماتے ہیں اول الدین معرفت، ایک ایک جملے میں توجہ فرمائیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین کی ابتدا، دین کی شروعات معرفت پروردگار سے ہے۔ یعنی اگر دین پر آپ رہیں، دین کے تمام فروعات پر آپ عمل کریں، لیکن وہ جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کی شروع ہے، معرفت اللہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یہ فروعات انسان کو کمال تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ معرفت ہمارے اندر آ جائے تو وہ معرفت سبب بنے گی کہ ہم فروعات اور جتنے بھی دین کے مسائل ہیں ان کو پھر تھوڑا بھی انجام دیں تو وہ انسان کو کمال کی نزدیک کر سکتے ہیں، چونکہ وہ معرفت پروردگار کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔ ابتداء دین معرفت پروردگار ہے۔ آئی سمجھ میں عزیزو، اول الدین کیا ہے؟ معرفت، دین کی ابتدا معرفت ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، کمال معرفت کیا ہے؟ اللہ کی کمال کی معرفت کیا ہوگی؟ التصدیق بِهِ، التصدیق یعنی ایمان۔ جب آپ نہج البلاغہ کے شارحین کو پڑھیں گے تو انہوں نے یہی فرمایا التصدیق بہ یعنی اللہ پر ایمان لے کر آئے گا۔ ایمان معرفت اللہ کے بعد ہے۔ تھوڑا بولیے میرے دوستوں، میں معلوم ہے سخت بحث ہے لیکن تھوڑا بولیے۔ ہاں، ایمان کا معرفت اللہ کے بعد ہے، یعنی پہلی سیڑھی، پہلا کام معرفت اللہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ قرآن میں ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، پورا قرآن بھرا ہوا ہے نا، تو ایمان اللہ کی معرفت کے بعد ہے۔ اس لیے توجہ جانا، اس لیے جنہوں نے معرفت اللہ کے بعد ایمان کو حاصل کیا وہ ہر آنے والی مشکل کا مقابلہ کر کے ڈٹے رہے۔ بلال حبشی کے اوپر پتھر رکھا گیا، بلال حبشی پہ ظلم کیے گئے، لیکن وہ ایمان رسول پر لے کر آیا تھا، دین پر، معرفت اللہ کے بعد تو ہر مصیبت کو برداشت کیا، لیکن ایمان سے ہاتھ بولیے نہیں چھوڑا۔ ہاں، سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر غفاری، میثم تمار، حجر بن عدی، مالک اشتر، ابراہیم ابن مالک اشتر، اصحاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اصحاب کہف کے واقعات جو آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، یہ سب ایمان پر باقی رہے، اس لیے کہ اس ایمان پر آنے سے پہلے انہوں نے معرفت اللہ کو حاصل کیا۔ جب معرفت آ جائے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر کبھی بھی ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ لیکن معرفت اللہ کے بغیر جو ایمان ہوتا ہے تو عزیزان محترم وہ یا زبیر بناتا ہے، یا طلحہ بناتا ہے، یا نہ جانے کون کون بنا دیتا ہے، چونکہ معرفت نہیں ہے نا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ ایمان کی بہت بڑی
مقام ہے، ایمان بہت ضروری ہے، لیکن اس ایمان کو حاصل کرنا معرفت اللہ کے بعد ہے۔ پہلی معرفت، اس کے بعد کیا ہے بولیے؟ ایمان۔ وَكَمَالُ التصدیق توحید ہو، توحید کا تیسرا منزل ہے۔ امیر المؤمنین جو بیان فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، اس کلام کے مطابق ظاہر نہج البلاغہ ہے، توحید تیسرے نمبر پر ہے، معرفت، پھر تصدیق، وکمال التصدیق توحید ہو۔ جب آپ ایمان کو حاصل کر لیں گے، ایمان کی اس منزل پہ پہنچیں گے، تو توحید اور وحدانیت اور یکتائی پروردگار کو سمجھ سکیں گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آ گئی تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ تمام کی نفی کرتے ہیں، فقط خدا بند متعال، یعنی کسی کی پرستش نہیں کریں گے، کسی کو سر نہیں جھکائیں گے مگر ذات پروردگار۔ وہ کب ہوگا؟ جب معرفت ہوگی، ایمان ہوگا۔ جب یہ ایمان آ گیا تو جو توحید آئے گی وہ انسان کو منزل تک پہنچائے گی۔ وہ وحدانیت انسان کو حاصل کرنے ہے۔ وہ وحدانیت کب آئے گی؟ کمال التصدیق کے بعد۔ ٹھیک ہے عزیزو؟ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ۔ کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید یعنی جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے، وحدانیت کے تمام اقسام کو سمجھ جائے، تو وہ انسان الْإِخْلَاصُ لَهُ۔ اخلاص دو ہے، ایک اخلاص وہ ہے جو اخلاص عملی ہے، ریا کے سامنے آتا ہے، ہم کہتے ہیں مخلصانہ کام کرو، ریا مت کرو، دکھاوا مت کرو۔ وہ الاخلاص اخلاق میں ہے، روایات میں موجود ہے۔ لیکن یہاں جو الاخلاص آیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ الاخلاص یہ شرک کے مقابل میں ہے۔ جب کمال توحید حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ انسان الاخلاص اللہ یعنی اس منزل پہ پہنچے گا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا۔ عزیزان محترم، اگر یہ واقعاً کلام امیر المومنین کی تہ تک انسان پہنچے تو اللہ جانتا ہے دین سارا اس کے سامنے کھول کے آ جائے۔ یہ مراج اعظام، یہ عرفاء، یہ بزرگان دین سمجھ میں آ گئے نا، یہ کیوں ان منازل پہ پہنچے؟ یہ کلام کو سمجھے ہیں، ان کلام کو سمجھ کر انہوں نے قدم قدم اٹھایا ہے، تو آج اس منزل پر جس پہ ہر انسان رشک کھاتا ہے، یہ کہاں پہنچ گیا؟ ہم جیسا انسان ہے، ہم